الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام معزز مکرم علماء اکرام مشائخ عظام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اتنا بڑا ایمان افروز مجمع دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سرنگوں بھی ہیں، اور حضرت قبلہ علامہ بدیع الزمان بھٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنت اور کاوش پر ان کے لیے کامیابیوں، کامرانیوں اور دنیا اور آخرت کے اندر فلاح کے لیے دعا گو بھی ہیں. اللہ کریم ایسے دوستوں، بزرگوں اور محنت کش نوجوانوں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اہل سنت کو ان جیسے دوستوں سے معید رکھے. میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک درخواست کرنے لگا ہوں. جس طرح قبلہ بھٹی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ گفتگو خالص علمی طرز پر ہونی ہے. جب گفتگو علمی طرز پر ہو تو ایسا بندہ ظاہر ہے سر اور ترنم سے کام نہیں لے گا، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایسی گفتگو کے دوران نہ مجھے ادھر سے کوئی آواز آنی چاہیے نہ ادھر سے کوئی آواز آنی چاہیے. یہ فوٹوگرافی، یہ چلنا پھرنا، یہ کندھے پھلانگنا، یہ آنا اور جانا برائے مہربانی بند کر دیا جائے. جس طرح بھٹی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ ختم نبوت پہ نام پہ جمع ہوئے ہیں تو پھر یہاں ختم نبوت کے موضوع پر معلومات پر بھی کان دھریے. آپ ختم نبوت پر گفتگو سننے اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ختم نبوت کے نام پر ہنگامہ کرنے نہیں آئے. لہذا میری دست بستہ گزارش ہے کہ کسی قسم کی اوٹھک بیٹھک، ہلڑ بازی اور ڈسٹربنس، ڈسٹارشن، باہمی گفتگو، اس سے گریز کیا جائے. میں نے اپنا ٹیلی فون بند کر دیا ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ فی الحال اپنے ٹیلی فون بند کر دیں، تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے اس گفتگو کو سنیے. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، یا کسی علاقے کی طرف نبی بن کے آتے تھے، یا کسی قوم کی طرف نبی بن کے آتے تھے، یا کسی خاص زبان بولنے والے اور بولی بولنے والے لوگوں کے لیے نبی بن کر آتے تھے. جیسے آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل ایک قوم ہے، ایک خانوادہ ہے. ان کی طرف جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، وہ اس مخصوص قوم کے انبیاء تھے. وہ ہر علاقے کے نبی بھی نہیں تھے،
اور ہر زبان کے نبی بھی نہیں تھے، محض مخصوص طور پر بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کریم نے پوری دنیا کا نبی بنا کے بھیجنے کا اہتمام فرمایا تو آقا کے تشریف لانے سے پہلے آقا کے بھیجنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب فرمایا کہ جس ہستی نے پوری دنیا کا نبی بننا ہے اس کو کسی ایسی جگہ پر کھڑا کیا جائے جو دنیا کے سینٹر میں اس طریقے سے واقع ہوتی ہو کہ آخری نبی اور پوری دنیا کے نبی کی آواز جب وہ دنیا کے سینٹر میں کھڑا ہو کے پکارے تو اس کی آواز پوری زمین کے چار دانگ میں ایک ہی سپیڈ کے ساتھ پھیل سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس جگہ پہ بھیجا ہے وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ پوری دنیا کے سینٹر میں حضور کا بھیجے جانا حضور کے پوری دنیا کا نبی ہونے کا بھی ثبوت ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ اب یہ تو میں نے ایک دعویٰ کر دیا کہ حضور پوری دنیا کے سینٹر میں پیدا ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں یا نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت سنیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شہر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس شہر کا نام ہے مکہ، اور مکہ عربی زبان کا لفظ ہے، باقاعدہ اس کا معنی ہوتا ہے مکہ عام شہروں کی طرح لا یعنی بے معنی یا کسی زبان کے پرانے پن کا شکار ہو کر بھولا بسرا ہو جانے والا لفظ نہیں ہے۔ آج بھی عربی زبان کے اندر یہ لفظ مستعمل ہے اور اس کا گرامیٹیکل معنی موجود ہے۔ ہمیں لاہور کا معنی نہیں آتا، اس کا پس منظر ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں پشاور کا معنی نہیں آتا، ہمیں کوئٹہ کا معنی نہیں آتا، ہمیں ملتان کا معنی نہیں ہوتا، ہمیں مڑ بلوچاں کا معنی نہیں آتا، لیکن مکہ کا معنی عربی گرامر کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ مکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ہڈی کے اندر والا گدا، جسے پنجابی میں مکھ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ لکھیں تو جس طرح مکہ لکھا جاتا ہے اسی طرح مکھ بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ اتفاقی بات ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن چس اس میں ضرور ہے کہ جو سپیلنگ مکہ کے ہیں وہی سپیلنگ پنجابی والی مکھ کے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک دعا میں ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اندر والا گدا ہے۔ اس گدے کو مخ بھی کہتے ہیں اور مکہ بھی کہتے ہیں۔ جو ہڈی کے وسط کے اندر گدا ہوتا ہے دراصل اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ میں گفتگو شروع رکھوں جی؟ اب مکہ کو مکہ کیوں کہا گیا؟ مکہ کا معنی تھا ہڈی کے اندر والا گدا، مغز، مکھ، تو یہ شہر کا نام کیوں رکھا گیا؟ امام راغب اصفہانی نے قرآنی لغت کی ایک کتاب لکھی ہے۔ دنیا میں قرآنی لغت پر اتنی اچھی کتاب میں نے نہیں دیکھی، شاید کوئی ہو، کسی اہل علم کے علم میں ہو، میرے علم میں اتنی اچھی کتاب اور کو نہیں آئی۔ مفردات و الفاظ القرآن، یہ اس کا نام ہے، پراپر نام ہے، عام طور پہ مفردات راغب لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اس کتاب میں امام راغب اصفہانی مکہ کا لغوی معنی لکھتے ہیں کہ ہو مخ العظم الذی یکون فی وسطہ، یہ ہڈی کے اندر والا گدا ہوتا ہے جو اس کے مرکز میں ہوتا ہے،
وسمیت مکہ تو بذالک لانہا فی وسط الارض، اور مکہ کو مکہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے وسط میں اس طرح موجود ہے جس طرح ہڈی کے وسط میں اس کا گدا موجود ہوتا ہے۔ یہ مکہ کے معنی ہے اور مکہ کی وجہ تسمیہ ہے، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ ویسے مکہ کا ایک نام قرآن شریف کے اندر ام القریٰ بھی ہے، شہروں کی ماں۔ ام القریٰ اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح ماں اپنی اولاد کے سینٹر میں بیٹھ کر اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح مکہ پوری دنیا کے شہروں کے وسط میں بیٹھا ہے، تمام دنیا کے شہروں کو روحانی طور پر فیض یاب کرتا ہے۔ کعبہ شریف کا وجود بھی مکہ میں اسی چیز کے لیے، اسی وجہ سے ہے، اسی سبب سے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کبھی اسی سے تعلق ہے۔ میں یہ جملہ بڑا شارٹ کر گیا ہوں، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، میرا اشارہ بڑا۔ وَكَذَلِكَ، کذالک، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ہے وہ طریقہ جس طرح اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں وسطی امت بنا ڈالا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے وسط کی طرف تمہارا منہ کر کے نمازیں پڑھنا تمہیں وسطی امت بنا گیا۔ امام راغب یہاں بھی لکھتے ہیں، ام القریٰ کا معنی لکھتے ہیں مکہ کو ام القریٰ، شہروں کی ماں، اس لیے کہا گیا ہے لأن الارض دہیت تحتہا، اس لیے کہ پوری دنیا کو مکہ کے نیچے بچھایا گیا۔ یہ ایکسپلینیشن کا بڑا عجیب انداز ہے۔ مکہ کو پوری دنیا کے اوپر رکھا گیا ہے اور مرکز میں رکھا گیا، یوں نہیں فرمایا۔ الارض دہیت تحتہا، زمین مکہ کے نیچے بچھائی گئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی حقیقت اس زمین سے بھی پہلے، بعد میں زمین اس کے نیچے بچھائی گئی۔ میں اس کی حقیقت کا لفظ بول رہا ہوں کسی احتیاط کے پیش نظر۔ تھوڑا آگے چلیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، قرآنی باتیں ہیں، مسلمانوں کی لغت کی باتیں ہیں، اس کا کوئی اور ثبوت ہونا چاہیے۔ تورات کے اندر ایک جگہ پر جہاں مکہ کا ذکر ہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے، افسوسناک بات ہے کہ تورات، زبور، انجیل کے مترجمین، ترجمہ کرنے والوں نے اس کے اندر جہاں شہروں کے نام آئے ہیں، جہاں شخصیات کے نام آئے ہیں، پراپر ناؤن آیا ہے، اس میں علم آیا ہے، انہوں نے شہروں اور شخصیات کے ناموں کے بھی ترجمے کر دیے تاکہ حقیقت کو ترجموں کے پردے میں چھپایا جا سکے۔ لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ہم نے تورات میں دیکھا ہے جہاں مکہ کا ذکر آتا ہے، میرے پاس 3 ترجمے موجود ہیں۔ ایک ترجمہ کرنے والا پروٹیسٹنٹ ہے، ایک رومن کیتھولک ہے، ان کے فرقے ہیں، اور ایک ترجمہ انگلش میں ہے۔ یہ میں تینوں ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ترجمہ کرتا ہے مکہ کا ترجمہ، زمین کی ناف، یہ جو دھنی ہوتی ہے نا، زمین کی ناف، بتائیے یہ سینٹر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ ایکسل ہے، یہ اگر سینٹر سے ہل جائے نا، سجے کھبے ہو جائے تو بندہ اس طرح اس کے اعصاب کھچ جاتے ہیں جیسے منجی چارپائی کہانی ہو جاتی ہے، بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا معدہ، اعصاب، اس کی قوت، ہر طرح کی قوت وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ مکہ کو زمین کی ناف کہتا ہے تورات کا ترجمہ کرنے والا، اور دوسرا ترجمہ کرنے والا کہتا ہے جہان کا مرکز، اور انگلش میں ترجمہ کرنے والا کہتا ہے کراس روڈ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کا چوک۔ دیکھ لو، عباراتنا شتّا و حسنک واحد، ہماری عبارات اور الفاظ تو مختلف ہیں لیکن محبوب تیرا حسن ایک ہی ہے۔ ایک ہی مکہ کی مرکزیت کو ثابت کرنے کے لیے مسلمان اسے ہڈی کے گدے کی طرح ثابت کرتا ہے اور سمجھاتا ہے، اور تورات کا ترجمہ کرنے والا غیر مسلم وہ مکہ کو کہیں زمین کی ناف، کہیں
دنیا کا چوک جہان کا مرکز اور کہیں کراس روڈ آف دا ورلڈ قرار دیتا ہے. اور یہ بھی کتابی باتیں سے ہی اس وقت بھی جس کا دل چاہے ورلڈ میپ دنیا کا نقشہ کھول کے بیٹھ جائے, آپ کو عرب شریف پوری دنیا کے سینٹر میں نظر آئے گا. تھوڑا بہت بھی جغرافیہ جاننے والے سمجھ جائیں گے کہ عرب شریف کہاں سچویٹڈ ہے, کہاں موجود ہے. عرب شریف کے مشرق کی طرف ہم سارے ایشیا والے بیٹھے, عرب شریف سے مغرب کی طرف, شمال مغرب کی طرف سارا یورپ پھیلا ہوا ہے, اور عرب شریف کی اس ڈائریکشن میں سارا افریقہ پھیلا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے 3 بر اعظم ہیں. تینوں بر اعظموں کی سرحد پر واقعی نقشہ کھول کے دیکھ لیجئے, عرب شریف آج بھی آپ کو نقشے میں وہیں نظر آئے گا جہاں ان تینوں بر اعظموں کا سنگم ہے. اور 2 بر اعظم رہ جاتے ہیں, آسٹریلیا اور امریکہ. تو جتنا دور مشرق میں آسٹریلیا ہے اتنا دور مغرب میں امریکہ نظر آئے گا. اب ایک اور بھی قابل توجہ گزارش ہے. عمومی طور پر یورپ کے لوگ گورے ہیں اور عمومی طور پر افریقہ کے لوگ کالے ہیں, اور عمومی طور پر ہمارے علاقے مشرق کے لوگ یہ گندمی رنگ کے ہیں. ایسا ہی ہے. تو گویا سارے کلر ملائیں تو کتنے نکلے, گورا اور کالا. مکسیشن تو گورے اور کالے ہی کی ہے نا. اب یہ 2 کلر ہوں اور آقا ان دونوں کلروں کے درمیان, ان دونوں قسم کے لوگوں, ان دونوں رنگوں کے انسانوں کے درمیان عرب شریف میں, مکہ شریف میں کھڑے ہو کر آواز لگائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آقا نے فرمایا بعثت الی کل احمر و اسود, میں ہر گورے کی طرف بھی بھیجا گیا ہوں, ہر کالے کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا. آقا نے یہ لفظ بولے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کھڑا کیا گیا, اور مکہ کے لغوی معنی, اس کی جغرافیکل سچویشن, اس کا محل وقوع, یہ سارے دلائل جو فقیر نے پیش کیے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ واقعی ایسی ہستی کو آخری نبی ہی ہونا چاہیے تھا, اور آخری نبی کو مکہ میں ہی کھڑا ہو کر گورے اور کالے کی طرف بھیجے جانے کا اعلان کرنا جچتا تھا. اور آقا سے اللہ کریم نے یہ سارے کام لیے. لیجئے جی, میری گفتگو کا ایک ابتدائی پورشن تھا جو میں نے مکمل کیا. ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے سوچا کہ ذرا ڈیفرنٹ قسم کی گفتگو کر دوں. اب آتے ہیں جو مجھے موضوع ایشو الاٹ کیا گیا, وہ یہ قادیانیوں کے سوالوں کے جواب. پلان اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ آپ حضرات کو اجازت دی جاتی کہ قادیانیوں کی طرف سے کسی نے کوئی سوال سنا ہو تو کھڑا ہو کے سوال کر لے, یا کوئی قادیانی یہاں آیا ہوا ہو چسکے لینے, آبزرو کرنے, تو وہ کھڑا ہو کے سوال کر لے. اس کو پورا شیلٹر دیا جائے گا اس وعدے کے ساتھ, اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم تیار تھے. لیکن پروٹیکشنیں دینا, وعدے کرنا, اس کی بجائے ہم نے ایک اور سوچی. ایڈوکیٹ صاحب جناب محترم بدیع الزمان بھٹی صاحب نے یہ تجویز دی کہ اس سے ہو سکتا ہے رکا پہنچانے میں, کھڑا ہونے میں, یا کوئی بندہ ایسا جذباتی ہو جو اس کے اوپر کوئی زیادتی نہ کر دے. ساری پبلک کی کنٹرول کا ٹھیکہ لینا مشکل ہوتا ہے, تو یہ امن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود سوال, مشہور سوال جو قادیانی واقعی سوال کرتے ہیں, ان سوالوں کو از خود ریز کیا جائے اور ان کے جوابات دیے جائیں. یہ تجویز مجھے اچھی لگی. سینسیبل لوگوں کی سینسیبل تجویزیں ہوتی. میں پہلا سوال اپنے اوپر کر کے پھر اس کا جواب پیش کرتا ہوں. قادیانیوں کا سب سے پہلا سوال ہم پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ, یہ ان کا ٹیکنیکل اور پولیٹیکل سوال ہے, اس کا دین سے ویسے ڈائریکٹلی تعلق نہیں بنتا.
کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ مسلمان ہوگا، کوئی کافر کہتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ آپ کون ہوتے ہو بیچ میں کسی مسلمان کو کافر کہنے والے، یا کسی کافر کو مسلمان کہنے والے، یا کسی کو بھی کافر ڈکلیئر کرنے والے؟ یہ ڈکلیریشن سے کافر بنتا ہے یا کافر ہوتا ہے تو کافر بنتا ہے؟ اب یہ سوال ہے جس کو ایک بندہ باتونی ہو نا، چرب زبان ہو، تو وہ مجھ سے زیادہ بنا ٹھنا کے لانچ کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، سنیے، کوئی بھی بندہ یہودی ہے یا یہودیوں سے نکل گیا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ یہودی علماء فیصلہ کرے گا۔ کوئی بندہ عیسائی ہے یا عیسائیت سے نکل گیا ہے، یہ فیصلہ عیسائی علماء کریں گے۔ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے اہل ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کنسرنڈ کورٹ کرے گی، جس کا یہ کام ہے۔ کوئی بندہ کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا اہل ہے یا نہ اہل ہو چکا ہے، یہ فاؤلز اینڈ پینالٹیز کون بتائے گا؟ یہ کرکٹ بورڈ بتائے گا۔ پتہ چلتا ہے، سادہ بات کرتا ہوں، آپ بال کس سے کٹواتے ہیں؟ موچی سے یا نائی سے؟ تو جس کا کام اسی کو ساجے۔ لکل فن رجال، ہر کام کے ماہرین ہوتے ہیں، ہر کام اس کام کے ماہرین سے کروایا جاتا ہے، ہر ڈیسائیڈنگ پاور سے لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں ہوں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جناب علی، یہ اہل علم کا کام ہے کہ کسی کو مسلمان ڈکلیئر کریں یا کسی کو کافر ڈکلیئر کریں۔ آپ ایسی غلطی کریں گے تو آپ چیختے رہ جاؤ کہ میں مسلمان ہوں، آپ کو کافر کہہ دیا جائے گا۔ اس کی میں کئی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافق تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ نہیں تھے؟ مسلمان کہتے تھے، لیکن قرآن اور حدیث انہیں کیا قرار دیتی ہے؟ کافر قرار دیتی ہے۔ سورۃ المنافقون ان کے بارے میں پوری سورت قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے کر فرماتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں، زبانی بول رہے ہیں لیکن دراصل جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافقوں والی بات کا کیا جواب؟ ہم ہلنے نہیں دیں گے۔ سوال کرتے وقت چمک دکھائی تھی تو پھر جواب بھی اسی طرح ملے گا۔ ثابت کرو منافق اپنے آپ کو کافر مانتا تھا کہ نہیں؟ نہیں مانتا تھا۔ اور وہ کافر ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور اگر وہ کافر ہے تو پھر تم بھی کافر۔ تمہیں کافر کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں اس کو دلیل نہیں بنا رہا ان کے کفر کی، میں کافر کہنے کا جواز ثابت کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پر دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کے اب تک مرزا قادیانی سے پہلے جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مرزا قادیانی خود انہیں کافر سمجھتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے آپ کو مسلمان کہا کہ کافر کہا؟ مسلمان کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب کے نام کے ساتھ تردید کی، اس کے خلاف تمام صحابہ کرام نے اجماع کیا۔ اجماع، ہم تو یہ بحثیں پڑھتے ہیں نا کہ اجماع قولی ہوتا ہے اور اجماع فعلی ہوتا ہے، یہ اجماع بالسیف ہے، ایک وکھری قسم کا اجماع ہے کہ جس کے اوپر تمام صحابہ کرام نے تلوار اٹھا لی، اور ہزاروں کی تعداد میں اس موضوع کا دفاع کرنے کے لیے، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ دو باتیں ہوگی، منافق خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ کافر ہے، مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر وہ کافر ہیں۔ اب مرزا قادیانی خود بھی فتویٰ دیتا ہے۔ اب سنیے، پوری امت نے ختم نبوت کے منکر مرزا قادیانی کو انکار ختم نبوت، دعوی مسیحیت، انکار حیات مسیح وغیرہ دیگر کفریات کی بنا پر کافر قرار دیا، لیکن مرزا قادیانی سے پوچھو، اس کے پیروکاروں سے پوچھو، تم تو کہتے ہو جو خود کو مسلمان کہے یا جو خود کو جو کچھ کہے وہ وہی کچھ ہے،
تو پھر تمہارے مرزا نے خود اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا ہوا ہے، اب کیا بنے گا؟ مرزا قادیانی اپنی 3 مختلف کتابوں میں، ایک میں لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، یہ الفاظ ہے، جو مجھے نہیں مانتا، یہ دوسری کتاب کے الفاظ، وہ جہنمی ہے۔ اور تیسری کتاب کے الفاظ کیا ہے؟ آئینہ کمالات اسلام، موٹی سی کتاب ہے، یہ اس کی روحانی خزائن میں 5ویں جلد بنتی ہے، 548 صفحے پر لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اب بتائیے، آپ نے اس جملے کو ہلکا پھلکا لیا ہے کہ ہم جٹ لوگ ہیں، ہمیں کوئی گالی دے بھی جائے تو ہم کھا پی جاتے ہیں، سونا نہیں، دعویٰ نبوت کا کر رہا ہے، زبان اتنی پاک ہے کہ لوگوں کو اپنا منکر دیکھ کر، انکار کرتا ہوا دیکھ کر انہیں کنجریوں کی اولاد کہہ رہا ہے۔ اور پھر اور ذرا غور کیجئے، کس نے مرزا قادیانی کے دور میں مرزا کا انکار کیا تھا، اور وہ کس کو کنجری کی اولاد کہہ رہا ہے؟ میں نام نہیں لیتا تاکہ ہمارا زیادہ دل نہ دکھے۔ کیا ان میں علماء موجود نہیں ہیں جن کو یہ کنجریوں کی اولاد کہہ رہا ہے؟ کیا ان میں مشائخ نہیں ہیں؟ کیا ان میں سادات نہیں ہیں؟ کیا ان میں بڑی بڑے گدی نشین اللہ کے فضل سے فقراء، درویش، مساکین اور نیک بندے نہیں ہیں؟ خود سوچئے یہ گالی کس کو دی گئی ہے؟ اس موضوع پر اگر بھٹی صاحب جرت کریں تو بول جائیں، اور ذرا کھول کے بولیں تو آپ لوگ خدا کی قسم، بھٹی صاحب اگر چاہیں تو یہاں سے کھڑے ہو کر سیدھا قادیانیوں کے گھروں کو بھی جا سکتے ہیں، اتنا جذباتی بنایا جا سکتا ہے اس بات کو، لیکن میں وہ رنگ اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں صرف اتنا ہی کہہ دوں نا کہ ہائے میرا باوا جسے یہ گالی دی گئی، لگ سمجھ جائے، لیکن الحمدللہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مرزا قادیانی جب گالیاں دیتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ اس کی گالیوں کے جواب میں نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دل نہیں دکھا، بلکہ اس نرمی میں بھی ہمارا سبب اپنے ہی بزرگوں کا اتباع ہے۔ یہ پیر صاحب شمس الہدایہ کے پہلے صفحے پہ یہ باتیں لکھتے ہیں۔ سنا ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو کہے ضروری نہیں کہ وہ وہی کچھ ہو۔ تھوڑا سا میں اشارتاً اور بھی بات کر دوں، جتنے بھی باطل طبقے گزرے ہیں، ختم نبوت کا انکار تو یہ چوٹی کا باطل فرقہ ہے نا، اس سے نیچے بھی معتزلہ اپنے آپ کو معتزلہ لکھتے ہیں، معتزلہ اپنے آپ کو اہل سنت لکھتے ہیں، خارجی اپنے آپ کو خارجی لکھتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رافضی اپنے آپ کو رافضی لکھتے ہیں، نہیں، نام کچھ اور رکھا، ہوتے کچھ اور ہیں، مانتے بالکل نہیں ہیں۔ پرویز اپنے آپ کو منکر حدیث لکھتا ہے، دکھا دو کہاں لکھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سنی نہیں بلکہ حنفی تک کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اہل علم کو۔ یہ فریب کاریاں ہم تقریباً 1200-1300 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی فریب کاری کی آخری کڑی اور نہایت عروجی انتہا مرزا قادیانی نے شو کی ہے کہ کافر ہونے کے باوجود، منکر ختم نبوت ہونے کے باوجود، آپ دیکھو گے مرزا قادیانی کہتا ہے میں ختم نبوت کا بھی منکر نہیں ہوں۔ یار فریب کی بھی حد ہوگی، خود کو مسلمان کہنا، یہ تو عام آدمی اس میں الجھ جائے گا، کہتا ہے میں اس کے پیروکار تک لکھتے ہیں ہم ختم نبوت کے قبل، خاتم النبیین کی آیت تو قرآن میں ہے، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن خاتم کا معنی وہ نہیں جو مولوی کرتے ہیں۔ یار شاطر پنے کی بھی حد ہوتی ہے۔ کل کوئی اسی طرح کا بے ایمان اٹھ کے کہہ دے گا لا الہ الا اللہ پر میرا ایمان ہے، لیکن میں اس کا معنی وہ نہیں مانتا جو مولوی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی تو اچار خدا ہوتے ہیں۔ یہ بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ اس قسم کی شاطرانہ باتیں ہماری عوام، ہمارے دوست، ہمارے احباب اور خاص طور سے ان کے اپنے پیروکار ان باتوں میں بالکل پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی کلیریفیکیشن ہماری طرف سے بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ آج ہمیں موقع ملا ان باتوں کو کلیئر کریں۔
دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا پہ بھی پچھلے دنوں سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، عبادات ہماری طرح کرتے ہیں۔ قبلہ اس کا جواب یہ ہے، ابھی علامہ محمد شفیق صاحب مجددی نے بڑا پیارا خطاب فرمایا، تو وہ فرما رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا۔ نماز پڑھتے ہیں، اہل قبلہ بھی ہیں، قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی مطلق انکار نہیں کیا تھا، اس میں بھی ان کے پاس وہ باتیں بناتے تھے، لیکن صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا کہ یہ بکری کی رسی بھی اگر اللہ کی راہ میں دیتے تھے نا زکوٰۃ کے مال کے ساتھ، وہ رسی بھی اب نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا اگر آج ہم ڈھیلے پڑ گئے تو ذرا غور سے سوچو، قیامت تک طرح طرح کے باطل طبقے سر اٹھاتے رہیں گے، ان کو روکنے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ دلیل کیا ہوگی کہ صدیق اکبر جو ڈھیلے پڑ گئے تھے، تمہیں سختی کی کیا ضرورت؟ فاروق اعظم نے بحث کی، مولا مرتضیٰ نے بحث کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قائل کر دیا اور سمجھ گئے کہ جس حد تک صدیق اکبر کی نگاہ کام کر رہی ہے اسی حد تک ہماری نگاہ کو بھی سوچنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کریم جل شانہ بالکل پہلا سپارہ ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان کی بات کی ہے، اس کے بعد نماز کی بات۔ ایمان ہے تو نماز کا فائدہ ہے، ایمان نہیں ہے تو نماز کا کک فائدہ نہیں۔ ایمان کے بغیر نماز محض ٹکریں مارنا ہے، ایکسرسائز ہے، اور اگر ایمان نہیں تو روزہ بھوکے مرنا ہے، ایمان نہیں تو زکوٰۃ اجڑنا ہے، ایمان نہیں تو حج میں چکر کاٹنا ہے، ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں بحال ہیں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا جہاد کے موقع پر میدان جنگ میں آقا کے پاس آ کے کہنے لگا، حضور میں کافروں کا آدمی ہوں، آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف جنگ کرنے آیا۔ اب بہت بڑا چانس تھا، اپرچونٹی تھی، ایک موقع مل رہا تھا دشمنوں کا بندہ استعمال کرنا، الحرب خدعۃ، اس کے تحت ہی حضور قبول فرما لیتے، لیکن میرے صاف نبی نے، میرے حق گو نبی نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آقا نے فرمایا، آپ حضرات بھی یہ الفاظ ذرا یاد کر کے گھر چلے جائیں، مشکل نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا، اسلم اسلم، مسلمان ہو جا، ثم قاتل، پھر جنگ کرنا۔ بخاری شریف میں الفاظ، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، انا لا نستعین بمشرک، ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے پیارے سے مدد لینا جائز ہے، لیکن یہاں مشرکین کی قید اسی لیے لگائی کہ تو مومن ہوتا میں تجھ سے مدد لیتا، تو مشرک ہے، وَلَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، ایمان شرط ہے عبادات کی قبولیت کے لیے، ایمان شرط ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے علاوہ جہاد کی اجازت اور جہاد کرنے تک کے لیے۔ لہذا ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ ویسے میں حدیث برکت کے لیے آگے سنا دیتا ہوں، وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، جنت نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا، اور تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ آپس میں محبت کرنے کا طریقہ، محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا، افشوا السلام، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ یہ میں نے حدیث آخر تک اس لیے سنائی ہے، یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ ہم ایمان والے
ہوں گے تو جنت جائیں گے. لہذا قادیانیوں کا ایمان کے بغیر عبادات کرنا بے فائدہ ہو گیا. اور ہم ایمان والے تب ہوں گے جب آپس میں محبت کریں گے. اس سے پتہ چل گیا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ہمیں ان سے محبت نہیں، نفرت ہونی چاہیے. نفرت کا معنی بھی غلط نہ لیجئے، عدم ایمان کی حد تک نفرت ہے. اور کسی کے ساتھ تعاون، کسی کے ساتھ درگزر، کسی کی خدمت وغیرہ، اس کے درجات ہیں، اس میں ترجیحات ہوتی ہیں. آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، ایک مسلمان مر رہا ہے، ایک کافر مر رہا ہے، آپ کس کو بچائیں گے؟ پہلے مسلمان کو. اور اگر ایک گلاس پانی ہے، یہ میدان جنگ کے علاوہ بات، عام حالات کی بات، اور پانی کا ایک ہی گلاس ہے اور مسلمان کو نہیں، صرف کافر ہی آپ کے پاس ہے جو پھڑک رہا ہے، آپ اس کی جان بچا لیں. اس کو کہتے ہیں انسانی ہمدردی. انسانی ہمدردی کا یہ مطلب نہیں کہ کافر اور مسلمان کو برابر قرار دے دیا جائے، بلکہ آج کل در پردہ کافر کو ترجیح دی جائے. یہ باتیں ہم نے تاڑی ہوئی ہیں. انسانی ہمدردی کی آڑ میں ہم راؤنڈ نہیں مارنے دیں گے. ان مسئلوں کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے یہ لوگ جو ان باتوں کے ٹھیکیدار بنے. بہرحال گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپس میں محبت کرو. پتہ چلتا ہے کہ ان سے، مسلمانوں سے محبت کرنی ہے اور دوسروں سے وہ تعلق نہیں رکھنا جو مسلمانوں سے ہوتا ہے، اور وہ ترجیح نہیں دینی جو مسلمان کو دی جا سکتی ہے. اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ آپس میں محبت بڑھانی ہے تو السلام علیکم کہا کرو، افشوا السلام. پتہ چلتا ہے کہ جن سے محبت کرنی ہو انہیں کو سلام دیا جاتا ہے، جن سے محبت نہ رکھنی ہو ان کو سلام نہیں دیا. قادیانیوں کو سلام لینے کا لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں. کسی قسم کی بھی ایسی بات، ایسا کام، ایسی خریداری، ایسا لین دین جس سے ان کو مالی معاونت ملتی ہو اور وہ یہ پیسہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہوں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ایسے تعلق سے مکمل حد تک گریز کرے. یہ میں نے 2 سوال اٹھائے ان کے. تیسرا سوال، قادیانی کہتے ہیں کہ اس امت میں، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں 16 صفحے کا ایک پمفلٹ ہے. دراصل یہ ایک اشتہار تھا، اسے جب لپیٹ کے چھاپا تو وہ 16 صفحے کا رسالہ بن گیا. یہ اب اس کی کتاب روحانی خزائن کا ایک حصہ ہے. اس میں مرزا قادیانی خود لکھتا ہے، اس کی اپنے ورڈنگ ہے کہ صدیقی کھڑکی کھلی ہے. صدیق اکبر کیا تھے؟ فنا فی الرسول. اور اب بھی کوئی شخص حضور کی ذات میں فنا ہو کر نبی بن سکتا ہے، جداگانہ نبی نہیں بن سکتا. یہ مرزا قادیانی کی منطق ہے. اس سوال کا جواب بالکل سادہ سا، اسی کو وہ ذلی اور بروزی کہتے ہیں. دراصل ذلی اور بروزی سے اس کی یہ مراد ہوتی ہے کہ عین حضور ہی کا دوسرا روپ، اور صدیقی کھڑکی کا حوالہ دیتا ہے ایک غلطی کا ازالہ میں. اب اس کا جواب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. جس کھڑکی کے ذریعے سے یہ نبی بننا چاہتا ہے صدیق اکبر، خود صدیق اکبر نبی نہیں بن سکے اور یہ اس کھڑکی کا بہانہ کر کے یہ نبی بنتا ہے، یہ کہاں کی منطق ہے؟ اسی کا اگلا سٹیپ بھی ذرا سن لیجئے. حدیثوں سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت ابو درداء صحابی اور صدیق اکبر دونوں جا رہے تھے. ابو درداء آگے آگے چل رہے تھے، صدیق اکبر پیچھے پیچھے چل رہے تھے. یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، کئی کتابوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء، اتمشی قدام رجل لم تطلع الشمس لا رجل افضل منه سوى النبیین والمرسلین. اے ابو درداء، اس بندے کے آگے آگے لگ کے چلتے ہو جس سے افضل شخصیت اس سورج نے نہیں دیکھی سوائے نبیوں اور رسولوں کے. اب صدیق اکبر اس امت میں یہ مقام رکھتے ہوں، پھر ان کی کھڑکی کا مرزا قادیانی بہانہ بناتا ہو صدیق اکبر نبی نہ بن سکے. حدیثوں میں یوں بھی آتا ہے، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان خیر ہذہ الامت، یہ لفظ دیکھیے، اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہے. یہ 80 راوی ہیں اس کے.
اس امت میں یہ لفظ آپ کو پکڑانا چاہتا ہوں. مرزا قادیانی بھی اپنے آپ کو اس امت میں کہتا ہے. اس امت میں افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں. نہ ابو بکر نبی بن سکے نہ عمر نبی بن سکے. مرزا صاحب یا ابو بکر اور عمر کو اس امت سے نکالنا ہوگا یا پھر تجھے اس امت سے نکلنا ہوگا. اور ابو بکر اور عمر الحمدللہ اس امت سے نہیں نکل سکتے. وہ اس امت کے فرد ہیں اور یقیناً مرزا قادیانی اس امت سے باہر ہے. اس امت میں تو پھر افضل نبی نہ بن سکا اور مفضول نبی بن گیا. یہ صدیقی کھڑکی کا بہانہ ہے. یہ فنا فی الرسول ہونے کا بہانہ ہے. اہل علم حضرات کے لیے ایک درخواست ہے کہ فنا ہونے سے نبی بن جانا اور نبوت کا دعویٰ کرنا، توجہ، دعویٰ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک دوئی باقی ہے، فنائیت تامہ حاصل نہیں ہوئی. کبھی فنا ہونے والا بندہ دعویٰ نہیں کرے گا. فنا ہو گیا تو مٹ گیا، زبان ہو گئی گنگی. اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ کرنا بذات خود اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دعویٰ کرنے والے میں ابھی بھی دوئی موجود تھی، تبھی تو دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش آئی. یہ ذرا ڈیپ گہری بات تھی. پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ سیف چشتیائی میں ابتدائی صفحات میں لکھتے ہیں، اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جزاء اللہ ادبہ بابائہ ختم النبوہ، یہ اعلی حضرت کی ایک کتاب ہے. آسان لفظوں میں اس کا نام ہے ختم نبوت. اس نام سے چھپی ہوئی ہے، ویسے عربی میں مشکل نام اوپر لکھا ہوا ہے. اس کا معنی ہے جزاء اللہ عدوہ، اللہ کا بدلہ اپنے دشمن کو، بِإِبَائِهِ، اس وجہ سے کہ اس نے انکار کیا، ختم النبوت، ختم نبوت کا. یہ کتاب کا نام ہے. اعلی حضرت اور پیر صاحب علیہ رحمت وہ حدیثیں یکجا کرتے ہیں جن میں صدیق اکبر کی شان ہے، فاروق اعظم کی شان ہے، مولا مرتضیٰ کی شان ہے. سب حدیثیں یکجا کر کے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اے علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے وہی لگتے ہو جو موسیٰ کے ہارون لگتے تھے. الا انہ لا نبی بعدی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. یہ جن کی شان میں حدیثیں موجود ہوں وہ نبی نہ بنے، اور 1400 سال بعد ایک شخص نبی بن بیٹھے تو اس کا دعویٰ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. یہ 3 سوال ہو گئے، ان کے جواب ہو گئے. چوتھا سوال، یہ بالکل ان کے چوٹی کے سوال ہیں جو واقعی جب ہمارے نوجوانوں کو پھانستے ہیں نا تو اس وقت یہ سوال ان پر ہوتے ہیں تو پھر یہ نوجوانوں میں بھگدڑ مچتی ہے. پھر ابا جی نوجوان کو پکڑ کے لے آتے ہیں. آج ان باتوں کو سن کے ہمارے حاضرین میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو یہ باتیں ثقیل لگتی ہوں گی. میرا سونا، جب تیرا بیٹا اپنے کالج میں مرزائیوں سے متھا لگائے گا نا اور وہ ان سے ہو جائے گا متاثر، تو پھر وہ آپ کے پاس آئے گا تو اسے پکڑ کے پھر لے آؤ گے بھٹی صاحب کے پاس، اور اللہ کرے پھر بھی بھٹی صاحب کے پاس ہی آؤ. اکثر تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ محلے کے حافظ جی کے پاس لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑا تیرے ایمان نو خطرہ ہے، تو کی پیا کرتے ہیں، وہ جو کافر نہیں. یہ جواب نہیں ہے. وہ نوجوان 14 15 16 پڑھا ہوا ہے، اسے لاجک چاہیے. حاضرین، میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے علمی حضرات کے ساتھ رابطہ رکھا کرو، ختم نبوت کے ماہرین کے ساتھ رابطہ رکھا کرو. ہماری مشکل یہ ہے قادیانیوں کو سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کہ وہ مرزا کو ثابت کرے. کئی اور ٹولے ہیں جن کو ایک ہی کام ہے، کوئی صرف اہل سنت کے خلاف کام کرتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، ایک ہی دھندا ہے. کوئی صرف مرزا قادیانی کی حقانیت صداقت ثابت کرنے کے چکر میں ہے. اہل اسلام ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ہم نے یہودیت کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، عیسائیت کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، ختم نبوت پر کام کرنا ہوتا ہے. فقیر کی کتاب اسلام زندہ باد، دہریہ کے خلاف ایک لفظ بھی کسی اور فرقے کے خلاف نہیں. ہم محتاط لکھتے ہیں
جب کسی موضوع پر بولتے ہیں تو اسی موضوع پر بولتے ہیں, اسی موضوع پر لکھتے ہیں. میری یہ تقریر بھی آپ سن رہے ہیں, میں کسی اور کو نہیں چھیڑ رہا. کیوں؟ یہ موضوع کے ساتھ وفا ہے. ہمارے ہاں تماشے ہوتے ہیں, موضوع ختم نبوت کا ہوتا ہے اور میلاد پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اپنی اصلاح کرنی پڑے گی ہمیں. ہم میلاد کے قائل ہیں, لیکن بات ہوتی ہے موقع موقع کی. یہاں سے ہمارا نوجوان ہم ہی سے متنفر ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے نوجوانوں کو قابو کرنے کے لیے علمی خطابات کو پسند فرمائیے, کالے نہ پڑ جایا کریں. یار کی نہ کچھ اور نہ کچھ سواد ہے. قرآن حدیث کو پسند کریں, دلائل کو پسند کریں, باطل کی تردید پر وزنی گفتگو کو وزنی سمجھیں. داریہ کے خلاف ہماری کتاب ہے عیسائیت سے اسلام تک, اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے فقیر کے لیے, کرسچینٹی ٹو اسلام. یہ ہم زیادہ باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں. قادیانیوں کے موضوع پر یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, بھٹی صاحب نے اس کا اعلان بھی کیا, بار سٹال پر موجود ہے, الانتہا. ختم نبوت کے حوالے سے الانتہا نام رکھا ہو. الانتہا فی اثبات کون نبینا آخر الانبیاء. یہ باقی الفاظ باریک ہیں, پہلا لفظ موٹا ہے. اس پر ختم نبوت, حیات مسیح, ظہور مہدی, خروج دجال, مرزا کی سیرت و کردار, اس کی گالیاں گستاخیاں, اس کا تاریخی پس منظر, سب کچھ 1400 سالہ جھوٹے نبوت کے مدعی جتنے گزرے ہیں ان کی باتیں مرزا جیسی ہی تھیں. اس بات کو بھی ثابت کیا. ذرا ڈیفرنٹ قسم کی کتاب ہے. میں یہ ان کتابوں کی شہرت کے لیے بات نہیں کر رہا, اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اہل اسلام کو تمام پلیٹ فارمز پر کام کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہماری چونکہ بے تحاشی اکثریت, ہمارے اندر جو محلے کے حافظ حضرات ہوتے ہیں ان میں بعض بیچارے نابینا تک ہوتے ہیں, اللہ ان پر رحم کرے, ہمیں ان سے ہمدردی ہے, لیکن ہر بندہ ہر موضوع کا ماہر نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ماہرین سے رابطہ رکھیے, کسی سے پوچھ لیجئے اس فن کا ماہر کون ہے. سیدھا سیدھا آپ کو بندے ہر موضوع پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ورنہ ڈیفرنٹ کام لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں, مل لیے ہیں, اکوپائی کر لیے ہیں اور اس موضوع پر وہ کام کر رہے ہیں. قادیانیوں کا ایک اور سوال جو وہ بہت زیادہ اچھالتے ہیں, سوال یہ ہے, اس میں ذرا اٹکل سے وہ کام لیتے ہیں. قبلہ میں نے موبائل آف کیا ہوا ہے, گھنٹہ ہو جائے تو مجھے آپ آگاہ کر سکتے ہیں. قادیانیوں کا سوال ہے کہ اے مسلمانوں, تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے نزدیک آسمان سے نازل ہونا ہے. اب بتاؤ, دو باتوں میں سے ایک بتاؤ, عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے کہ نہیں؟ اگر کہو وہ نبی ہوں گے, اس کا مطلب حضور کے بعد ایک نبی آ گیا. اور اگر کہو گے کہ وہ نبی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نبی تھا, اس سے نبوت چھن گئی, زوال نبوت لازم آیا. یہ قادیانیوں کا, میں نے جہاں تک ان کا مطالعہ کیا ہے, چوٹی کا سوال یہ سمجھتے ہیں. سونا جواب خدا کی قسم بالکل آسان ہے, سوال کے اندر محض چکر بازی ہے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبوت زائل بھی نہیں ہوگی, اور وہ آ کے اپنی نبوت کریں گے بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان سے آئے تو وہ پرانی نبوت ہے, اور تم, یہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کہتا میں عیسیٰ ہوں, جس نے آنا ہے وہ کون, میں ہی ہوں, کہتا ہے. تو نیا نبوت کا دعوے دار ہے, تو نبی بننے کا دعوے دار ہے. حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے ہیں, وہ آ کے نبوت کریں نہ کریں وہ ہمیں پتا ہے, یہ تیرا موضوع نہیں ہے. تو اپنی بات کر, تو نے حضور کے بعد نبی بن جانے کا دعویٰ کیا ہے. ہمارے تمام علماء نے اپنی تفسیروں میں, بے تحاشی تفسیریں ہیں جی, تعداد نہیں گنی جا سکتی, کتابوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے ختم نبوت والی آیت کی تفسیر میں, مانا ختم النبوت انہو لا ينبأ بعدہ احد. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ نبی بنایا نہیں جائے گا. وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ, اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو حضور کی بعثت سے پہلے نبی بنائے جا چکے. بات کلیئر ہوگی.
اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہاں میں ایک بات واضح بھی کر دوں. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حج یا عمرہ کرنے کے لیے گھر سے چلے گئے. وَلَا يَسْلُكَنَّ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، حج یا عمرہ کرنے کے لیے سفر کریں گے. وَلَا يَأْتِيَنَّ قَبْرِي، میرے روضے پہ آئیں گے. وَلَا يُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ، مجھے سلام کہیں گے. وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ثواب کا قبر سے جواب دوں گا. یہ میں نے حوالے دیے ہیں مسند احمد جو امام بخاری کے استادوں کی کتاب ہے، اور مستدرک حاکم، اور سند اس کی صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب اصل عیسیٰ آئیں گے تو حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، روضہ رسول پہ حاضر ہوں گے، سلام عرض کریں گے، حضور جواب دے. اسی لیے وہ انجیل برنباس میں بڑے معروف الفاظ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اپنے رسول کی زیارت نصیب کرا. انوردی دو آئی ایم ٹو انٹائی ہز ہوزن، میں محمد کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں. I have received grace and mercy from God to see him. میں نے اللہ سے اس بات کی بھیک مانگی ہے کہ مجھے محمد کی زیارت نصیب فرما. یہ انجیل برنباس کا چیپٹر 98 ہے. فقیر نے ایک چند شعر لکھے ہیں. مصر گلیل، القدس فلسطین، بابل اور فاران بھی مدنی، تیری خاطر بننا چاہیں دنیا کے سلطان بھی مدنی. حضرت عیسیٰ شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر ایک دن ہو جائیں گے رب کے وہ مہمان بھی مدنی. تیرے پیچھے جبرائیل بھی منزل منزل جاتے ہیں، تو مکی قرآن بھی مکی، تو مدنی قرآن بھی مدنی. تو عیسیٰ علیہ السلام حضور کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے. مرزا قادیانی مسیح اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ مرزا قادیانی نے ساری زندگی نہ حج کیا ہے، نہ عمرہ کیا ہے، نہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی. یہ اتفاق تھا، یہ بائی چانس ہوا، یا اللہ کریم کی طرف سے اس شخص کی توہین کا بندوبست تھا؟ ادھر حدیث موجود ہے کہ میرے روضے پہ مسیح آئیں گے، اور مرزا قادیانی ساری زندگی حج عمرہ اور روضہ رسول کی زیارت نہ کر سکا. اب بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں کون سا دلائل میں ذوف ہے؟ اس میں کون سی کتاب میں پھرولنے لکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ایک دفعہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو صحیح ریفرنس کے ساتھ بات بتانے لگا ہوں. سیف چشتیائی دنیا جانتی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، پیر میرے علی شاہ صاحب کی قادیانی کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے سیف چشتیائی. اس کی ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پیر صاحب نے اس کے خلاف کتاب لکھی تھی چھوٹی سی، شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح. یہ اسی موضوع، حیات مسیح کے موضوع پر، اسی موضوع کو قادیانی زیادہ رگڑا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پیر صاحب نے اس موضوع پر نہایت علمی کتاب لکھی. اس کا جواب دیا ایک قادیانی نے، محمد حسن نے، وہ بھین کا رہنے والا تھا، موضع بھین چکوال میں. اس نے اس کا جواب لکھا شمس بازغہ. پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس شمس بازغہ کا جواب دیا سیف چشتیائی، اور آج تک اللہ کی قسم اس کا جواب نہیں آیا، آج تک نہیں آیا. مرزا نے دعویٰ کیا میں اس کا 60 جلدوں میں جواب لکھوں گا، نزول المسیح کے نام سے. ایک جلد لکھ کے تھک گیا، آگے چل ہی نہیں سکا. اور جواب کیا دیا؟ وہ ایک دو باتوں کو پکڑا. پیر صاحب نے اس کی غلطیاں نکالی تھی. یہ کہتا تھا میری کتاب ہے اعجاز المسیح، یہ میرا معجزہ ہے. جس طرح قرآن حضور کا معجزہ ہے، میری کتاب اعجاز المسیح میرا معجزہ ہے، اس کو کوئی مائی کلال مقابلہ کرے. پیر صاحب نے اس میں سے گرامیٹیکل غلطیاں بتا دی. میں آپ کو سادہ بات بتاتا ہوں. مرزا نے اس کتاب کے اینڈ پہ لکھا اپنا نام، غلام احمد قادیانی، ضلع گرداسپور. اب عربی میں لکھ رہا ہے. پیر صاحب نے کہا یار یہ گرداسپور نہیں ہوتا، تم عربی لکھ لے ہو، اس کو لکھو غرداسفور یا لکھو غرداسفر، واو لگاؤ یا نہ لگاؤ، یوں لکھو. اب وہ کیا کہنے لگا؟ نزول المسیح میں پیر صاحب کی کتاب سیف چشتیائی کے جواب میں لکھتا ہے پیر میر علی شاہ نے میری صرفی، نحوی اور گرامیٹیکل غلطیاں نکالی ہیں. میریاں غلطیاں جو نکالتا ہے وہ گوں کھاتا ہے.
یہ پاکیزہ زبان ہے اس شخص کی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے. بہرحال پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیف چشتیائی میں لکھا، یہ حدیث لکھی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حج یا عمرہ کریں گے، روضہ رسول پہ جائیں گے. پیر صاحب یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اپنا تبصرہ کرتے ہیں. 1900 ہجری میں عیسوی میں پیر صاحب نے یہ کتاب لکھی. 1908 میں مرزا مرا، 8 سال تھے مرزا کے پاس مدینہ شریف جانے کے لیے، لیکن پیر صاحب نے 1900 میں یہ پیشگوئی سیف چشتیائی کے صفحہ نمبر 108 پہ لکھی ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں ہم پیشگوئی کرتے ہیں، ہم پیشگوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن میں حاضر ہونا، سلام عرض کرنا اور سلام کا جواب لینا، یہ نعمت مرزا قادیانی کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. یہ پیر صاحب نے سیف چشتیائی میں حدیث ہی مرزے کے سینے پہ سوار تھی، مرزا جان نہیں چھڑا سکتا تھا، اور اللہ کے ایک ولی نے پیشگوئی کر دی اور 1900 میں پیشگوئی کی. مرزا 1908 میں مرا، 8 سال میں بھی ایک درویش کی بات کو جھوٹا ثابت نہ کر سکتا. وہ تو ہم ولی مانتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا، 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہاں میں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے، میں نے موبائل آف کر دیا. یہ قادیانیوں کے اس سوال کا جواب ہے جو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی ہوں گے کہ نہیں. اس کا جواب بھی آ گیا کہ ان کو نبوت حضور سے پہلے مل چکی ہے، اور تم حضور کے بعد نبوت ملنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ ہے ختم نبوت کے خلاف. پہلے والے سارے بھی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے جی؟ ایمان سے سوچو، پہلے والے سارے آ جائیں، اور وہ آئے بھی تھے معراج کی رات، سارے انبیاء علیہ السلام، دونوں قول ملتے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے. تو ختم نبوت اس سے نہیں ٹوٹتی. اب اگر کوئی نیا شخص اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ بات ختم نبوت کے خلاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ 2 باتیں پیش کرنا، اگر یہ اور مگر وہ، تم اپنی بات کرو. تو سیدھا سیدھا حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے نا، تجھے کہاں ہلنے دیں گے ہم. مرزا قادیانی نے یہ جو کتاب لکھی تھی نا اعجاز المسیح، یہ کتاب اس نے لکھی تو خود ہی اس نے ایک پلاننگ کی کہ یار یہ پاک و ہند کے، یہ پاکستان تو نہیں تھا، ہندوستان انڈیا تھا، انڈیا کے لوگ، ہندوستان کے علماء اور مشائخ یہ تو میرے پیچھے پڑ گئے. کوئی فراڈ ایسا سوچا جائے کہ باہر کے ملکوں سے کوئی تائید حاصل کر لی جائے، پھر یہاں کوئی دال گل جائے گی. اس نے رشید رضا مصری کو خط لکھا، یہ المنار کا جو آڈیٹر تھا، تفسیر المنار بھی لکھی، اس زمانے کا بڑا مشہور عالم ہے. رشید رضا کو اس نے خط لکھا، اور مرزا قادیانی یہ ساری باتیں اسی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھ رہا ہے، میں وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں. مرزا نے اس کو خط لکھا، عربی میں خط لکھا، اور اپنی یہ کتاب بھی بھیجی، ساتھ وہ کورنگ لیٹر تھا کہ اس کو پڑھیے، آپ علمی شخصیت ہیں، میں نے آپ کے علم کا ڈنکا سنا ہے، اور آپ سے مجھے توقع ہے کہ آپ میری کتاب کے اوپر تقریض لکھ کر اسے بڑا سراہیں گے اور پسند فرمائیں گے. اب اس کے خیال میں اس کو پتا نہیں تھا کہ مرزا قادیانی بھلا ہے چیز کیا ہے. اس نے وہ کتاب بھیج دی. رشید رضا مصری نے وہ کتاب پڑھی تاکہ اس پر تقریض لکھیں. تو انہوں نے جب کتاب پڑھی تو اس کے اندر وہ جو چبلیات اور کفریات اور خرافات تھیں وہ پڑھنے کے بعد اس بندے نے خط لکھا، خط کے اندر مرزا قادیانی کو کافر کہتے. خدا کی قسم یہ باتیں آن دی ریکارڈ مرزا کی اپنے کتابوں میں موجود، روحانی خزائن میں. اب بتائیے، اب یہاں والوں نے تو اس سے کوئی بننا وڈنا ہوگا، کوئی گھریلو چپکلش ہوگی، کوئی علاقائی جھگڑا ہوگا، کوئی روٹی پانی ٹھوٹھی کا جھگڑا ہو، مثال دے رہا ہوں میں، امکانی باتیں. لیکن رشید رضا مصری کو تو تم نے خود پسند کیا تھا، اور وہ مصر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تیرے ساتھ کیا تقسیم کرنا تھا، اس نے تجھے تیری پسند کے عالم نے کافر کہہ دیا. پتہ چلتا ہے کہ اہل اسلام ہندوستان بالکل حق پر. ایک اور بھی بات ہے، مرزا قادیانی اپنی اسی کتاب
روحانی خزائن میں لکھتا ہے اس زمانے میں عیسائیوں کی ایک کتاب انجیل گاسپل آف برنباس، یہ اس کی افواہ اڑی ہوئی تھی کہ یہ کہیں سے ٹریس آؤٹ ہو چکی ہے، یہ مل چکی ہے کسی پرانی لائبریری میں، ویانا کی کسی لائبریری میں، عیسائیوں کا ملک ہے، یہ وہاں سے دستیاب ہو چکی ہے۔ مرزے نے کہیں یہ بات سن لی، مرزے نے یہ کتاب آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اب مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ برنباس کی انجیل نام کی کوئی کتاب منظر پر آ چکی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کی باتیں ضرور ہوں گی اور میری صداقت کی باتیں بھی اس کتاب میں ضرور ہوں گی، کتاب وہ ڈھونڈنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، منظر پہ آنی چاہیے، یہ مطالبہ کرتا ہے۔ سنا مرزا قادیانی مر گیا اور وہ کتاب سامنے آ گئی۔ اب ہم جس دلیل سے دنیا کے عیسائیوں کو چیلنج کرتے ہیں اسی دلیل سے مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ تمہارے بناوٹی نبی کی پسندیدہ کتاب جس کے اندر سے اس کو اپنی تائید کے دلائل میسر آنے کی پکی امید تھی، وہ کتاب آج بھی بول رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ Then before their eyes he was lifted to the sky، سب کی آنکھوں کے سامنے مسیح کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ انجیل برنباس کے الفاظ انگریزی میں موجود ہیں جو میں نے پڑھ کے سنائے۔ تو گویا یہ تو اس کی پسند کے دلائل ہیں، رشید رضا مصری اس کی پسند کا عالم، انجیل برنباس اس کی پسند کی کتاب، اور یہ باہر کی چیزیں ہیں، پاک و ہند کے علماء کی کارستانیاں نہیں ہیں، اس کے خلاف کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم ہمارا قادیانیوں کے کفر کے اوپر ضمیر مطمئن ہے، ہمیں ان کی تکفیر پر یقین ہے اور ان کے باطل ہونے کا ہمیں یقین اور ایقان حاصل ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے شر سے اور اپنے اولادوں کو اور نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے بچوں کو ان کے کفر سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن کو اللہ کریم ناکام فرمائے۔ اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ کریم ان کو مغلوب کر دے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کے اس مشن کو اور یہ جو جنب غفیر دیکھ کر ہمارے دل کو آپ نے خوش کیا ہے، اس پر آپ کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے قبلہ ایڈوکیٹ بدیع الزمان بھٹی صاحب کو اللہ کریم ترقیاں عطا فرمائے اور ان کے اس دین کی خدمت کے کام کے اندر برکتیں پیدا فرمائے، اور مجھے آپ سب کو ان کے ساتھ محبت رکھنے اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوالوں کے جواب میں نے وہ دیے ہیں جو میں نے خود سلیکٹ کیے تھے، تقریباً 5-6 سوال، ورنہ ہماری طرف سے متکبرانہ چیلنج نہیں ہے، میں ہوش میں ہوں الحمدللہ، لیکن ایک عاجزانہ ضرورت کے تحت یہ گزارش ضرور ہے کہ الحمدللہ دنیا میں وہ قادیانی پیدا نہیں ہوا جو ہم پر سوال کرے اور علیہ السلام کی طرف سے اس کا جواب نہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔